کیس ہے وہ ظاہر ہے جس طرح ابھی اور مقررین نے بتایا 4 سال ہو گیا. ان 4 سال کے عرصے میں میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو ہم سب کو صحیح معنوں میں پتہ نہیں کہ وہ اس کا اب وہ کس حال میں ہے, کون لوگ ہیں. یہ میرا خیال ہے ان سارے لوگوں کو پتہ ہے جن کا کام تھا کہ اس کو ریکور کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, ہماری یہ کہیں غلط فہمی ہے جو اکثر ہم اپنے مطالبے میں کرتے ہیں, اس صوبے کے حکمراں ہوں یا اس ملک کے حکمراں ہوں, ایجنسیز ہوں یا کنسرن پولیس والے ہوں, آفیسرز ہوں, ٹیم ہوں, یہ بہت جلدی معلوم کر لیتے ہیں کہ کون کہاں ہے اور کون کس کے پاس ہے. ظاہر ہے جو اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے گھر والے ہیں, جس طرح بھی ہمارے دوست نے آ کے اپنے بیٹے کا ذکر کیا, یہ تو کسی آئی جی کے پاس نہیں پہنچ سکتے, یہ تو کسی وزیر اور وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی, اردو میڈیا, سندھی میڈیا. میڈیا دو ہی طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ کلاس ہوتی ہے جو ایکسپلائٹڈ ہوتی ہے اور ایک وہ کلاس ہوتی ہے جو ایکسپلائٹ ہوتی ہے. اردو میڈیا کے لوگ بھی روزانہ وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں, سندھی میڈیا کے لوگ بھی, کتنے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے حوالے سے اور کتنی بار سوال کرتے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں کہ کس میڈیا نے کیا کیا ہے. آپ جائیں میڈیا کے مالکان سے بات کریں, پوچھیں کتنے سندھی, اردو, انگریزی میڈیا کے لوگوں نے پریا کماری کے بارے میں کتنے ایڈیٹوریلز لکھے ہیں, کتنی بار اسمبلی میں یہ سوال کیا گیا, کتنی بار اسمبلی میں. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ کون سا میڈیا کس طرح کرتا ہے, مالکان سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ فرق کریں گے تو آپ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. جو ورکر ہے وہ چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, وہ ایک ہی طرح کا ہو, اس کی ایکسپلائٹیشن ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. میں اگر کوئی لکھ کر بھی دے دوں پریا کماری یا کسی اور کے بارے میں, اور اگر وہاں بیٹھا ہوا مالک جس کے پاس سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات بھی رہتے ہیں اور وہ قریب بھی رہتے ہیں ان سے, وہ کیوں چھاپے گا میرا سوال. تو مسئلہ زبان کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو استحصال کرنے والے اور جن پر استحصال ہونے والا ہے وہ کلاس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ پریا کماری ہو یا لاپتہ افراد کا کیس ہو, وہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو جسٹس جاوید اقبال صاحب سے لے کے جن کو دیا گیا, ان کو دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھانا, مسنگ پرسنز کے کیس کو, لہذا ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب ایک ویکیوم ہے. تو ساری چیز بہت واضح ہے کہ چاہے وہ بچے کا کیس ہو یا کسی بچے کا کیس ہو, کسی مرد کا کیس ہو, صوبے کے کسی سیاسی کارکن کا کیس ہو, کسی ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ کا کیس ہو, جو لاپتہ لوگ ہیں ان کا پتہ ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کو اٹھانے والے کون ہیں, ان کو رکھنے والے کون ہیں, ان کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. تو پریا کماری اگر 4 سال سے بازیاب نہیں ہوئی ہے تو حکومت سندھ اس کی ذمہ دار ہے. ہم کیوں یہ کھل کر بات نہیں کر سکتے؟ اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہیں جو اس ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں. اس کے ذمہ دار اس ملک کی صوبے کی پولیس ہے, پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کل اگر کوئی چاہے گا تو ریکور کروا لے گا, لیکن ان کی نظر میں پریا کماری اتنی اہم نہیں ہے.
ان کی نظر میں یہ نوید لاشاری بچہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ اس کے والدین کوئی بہت بااثر لوگ نہیں ہیں. اس لیے یہ سوال تو بنتا ہے کہ سندھ کے لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ، وہ حکمران سندھ کے لوگوں کو ان ریٹرن وہ چیز دے رہے ہیں؟ یہ کنورژن کا جو کہ بعد معاملات ہیں، یہ کیوں سندھ میں سب سے زیادہ ہیں؟ اور کیوں خاموش رہتی ہیں حکومتیں؟ کیوں مصلحت کا شکار رہتے ہیں حکمران؟ اور کیوں ووٹر ہر بار انہی کی طرف ووٹ دیتے ہیں، انہی کی طرف جاتے ہیں؟ کب ہم نے ان کو مسترد کرنے کے لیے کوشش کی؟ کب ہم نے کوئی ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ پیدا نہیں کی؟ تو یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے سب کے مشترکہ سوالات ہیں. اس ملک کا جاگیردار ہو، اس ملک کا سرمایہ دار ہو، اس ملک کے جو بااثر لوگ ہیں، یہ آج کا کیس نہیں ہے. بہت سے جو ہمارے سندھ کے صحافی ہیں جس طرح اغوا کیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، ان کا مقدمہ ہو، تو یہ سارے مقدمات سندھ کے مقدمات ہیں. اور یہ سارے مقدمات ان حکومتوں کے دور میں ہوتے ہیں جو حکومتیں عوام سے اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ دراصل عوام جو ہے اس پورے سسٹم سے آؤٹ کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ ایکشن کمیٹی اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے، کوشش بھی کر رہی ہے، جدوجہد بھی کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اغوا کرنے والوں سے ہی میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو بازیاب کروایا جائے. اس لیے کہ اغوا کرنے والا صرف وہ نہیں ہوتا جو ایکچولی اغوا کرتا ہے، یہ وہ بھی ہوتا ہے جو اس پہ خاموش رہتا ہے، وہ بھی سہولت کار ہوتا ہے جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. کتنی مرتبہ میں نے کہا کہ آپ اسمبلی میں یہ سوال اٹھا، اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، ذرا ریکارڈ اسمبلی کا اٹھائیں، اس میں دیکھیں، اور کتنی مرتبہ ہمارے دوستوں نے یہ کھڑے ہو کے پرزور مطالبہ کیا یا ان سے سوالات کیے، سخت سوالات کیے کہ کیوں نہیں یہ بچی ریکور ہو رہی، کیوں نہیں یہ بچہ بازیاب ہو رہا، کیوں نہیں صحیح معنوں میں. آپ چلے جائیں، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، آپ پٹیشن فائل کریں، جہاں سوچ یہ ہو، سوچ یہ بن گئی ہو کہ کون، کیسے جج، کیسی عدالتیں، یہ سب اب معذرت کے ساتھ ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ جسے ہم بنانا ریپبلک کہتے ہیں. یہ کرمنلائزیشن آف سوسائٹی ہو گئی ہے، اور اس میں جو کرمنلز ہیں بدقسمتی سے وہی ہماری حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پریا کماری کے لیے ہماری کوششیں ضرور جاری رہنی چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پریا کماری ہو یا نوید لاشاری ہو یا ان جیسے اور بچے بچیاں ہوں، ان کے اغوا میں وہ کم سے کم اغوا کار نہیں تو سہولت کار ضرور ہیں. بہت شکریہ.